یاد رکھو، جب اللہ کی طرف سے من پسند چیز تمہارے نصیب میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ واضح نشانیاں بار بار دکھاتا ہے۔ جان رکھو، کبھی کبھی تمہارے حق میں معجزہ اور کوئی خاص بھلائی قریب ہوتی ہے تو ان جگہوں سے وسیلے بنتے ہیں جہاں سے ایک انسان کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ اگر آج تم اللہ سے کوئی چیز شدت سے بار بار مانگ رہے ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ وہ تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں، تو یہ دو چیزیں ضرور جان لو۔ جانتے ہو، سکینت نزول اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ یہ تمہیں ایک راستے کی طرف موڑ دیتی ہے، اور اکثر جو اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت کہ ابلیس کی اللہ کے حکم سے مخالفت کی بنیاد بھی یہی تھی کہ وہ اللہ کے کائناتی منصوبے سے راضی نہ ہوا اور سر اطاعت خم نہیں کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے عدل کو نہ مانے وہ ظالم و جابر ہے، کیونکہ تمہارے رب نے ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ وہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا، وہ اس سے پاک ہے۔ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جو بندہ زیادہ رضامند رہتا ہے وہ اللہ سے بڑی خیر ہی پاتا ہے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، فرمایا کوشش کرو کہ یقین و رضا کے ساتھ عمل کرو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو رضا کی جگہ صبر کرو، کیونکہ صبر میں کثیر خیر پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود تم سے فرما رہا ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، جب ٹوٹے دل کی امید ختم ہونے لگتی ہے تو وہیں سے عرش والے کی رحمت اور اس کا نظام شروع ہونے لگتا ہے، اور اس کے لیے عزتیں، مرتبے اور محبتیں آسمان سے اترتی ہیں۔ جانتے ہو اللہ تمہارا نصیب کب بدلتا ہے؟ کہ جب تم عقل کو خواہش پر فضیلت دیتے ہو، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کی پیروی میں عدل سے باز رہو، اور اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تمہاری چشم پوشی کرنے والا اور تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری بار بار مانگی وہ من پسند چیز تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں، اللہ اس کی کیا نشانیاں دکھاتا ہے، تو یاد رکھو کہ کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں صبر کی ایک طویل آزمائش گزار کر دکھائی جاتی ہیں، اور کچھ کو پہلے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ تمہیں معجزوں کی مثالیں کبھی بھی بے وجہ سنائی نہیں دیتی، کرشمے تمہارا مقدر بھی ہوتے ہیں۔ من پسند عطا ملنے کی 3 واضح نشانیاں ہیں، جس کی پہلی اور حقیقی نشانی تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی پیاری شے عطا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے دین کی سمجھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسے یہ سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو کچھ اس کی زندگی میں رونما ہو رہا ہے اور جو چیزیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے ہو رہی ہیں۔ پھر بندے کا ایمان اس بات پر اور بھی پختہ ہونے لگتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرا رب مجھے گرنے نہیں دے گا، میرا رب ایک بہترین راستہ مجھے دکھائے گا۔ تو جان لو کہ یہ اشارہ ظاہر کرتا ہے کہ تم بھی وہ خوش قسمت ہو جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا خاص بندہ ہے جو اس کی بھیجی آزمائش گزار کر ان قریب وہ نعمت پانے والا ہے جو اس کے رب نے اس کے آنسوؤں اور صبر پر عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اسے ضرور ملے گا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے
ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ واصف علی واصف کیا خوب فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا خوف تمہیں زیادہ ہوتا ہے وہ اکثر پیش ہوتی نہیں، اور جو بظاہر آزمائش لگتی ہیں وہ اکثر کسی انعام کا اعلان ہوتا ہے۔ تمہارا رب راستے تو پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا وہ ایک بہترین اور مقررہ وقت پر کرتا ہے۔ پسندیدہ چیز ملنے کی دوسری اور بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم آنکھیں کھول کر قلب حساس کے ساتھ اپنی زندگی کا مشاہدہ کرنے لگو اور لغزشوں کے آئینے میں پڑی دھول کو توبہ کے آنسوؤں سے دھونے لگو، تو سمجھ لو کہ اس رحمان نے تمہیں اپنی رحمت اور کرم کی چادر میں ڈھانپ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، اور جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے وہی فلاح پانے والے ہیں، اور تمہارا رب بڑا قدردان اور بردبار ہے، اور وہ حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، وہ زبردست دانا اور بینا ہے۔ جانتے ہو من پسند عطائیں کن لوگوں کا مقدر ہوتی ہیں، اس کی بڑی نشانی کیا ہے؟ تو یاد رکھو کہ جب بندہ اللہ سے اپنے دل کی شیئرنگ کرنا شروع کر دے اور اسے اپنا دوست بنا لے، اس سے تسلسل سے دعا جاری رکھے، تو اللہ بہت جلد آسانی اور سہولت کے راستے کھول دیتا ہے، مصائب ہٹ جاتے ہیں اور مشکلیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے فرماتا ہے، اور جو مجھے یاد رکھے گا میں اسے اس کی خواہش کے مطابق نواز دوں گا، اور صبر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور بے شک وہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تم کبھی مایوس ہو کر کسی کے نصیب کو دیکھ کر اپنے نصیب کا فیصلہ مت کرنا، اور کسی کا اچھا دیکھ کر اپنے برے کا شکوہ مت کرنا، اور کبھی کسی کا برا دیکھ کر اپنے اچھے ہونے کا دکھاوا نہ کرنا، بلکہ اپنی کہانی پر توجہ کر کے صبر اور یقین کے پابند رہنا، کیونکہ تم سے چھن کر کسی کو نہیں ملے گا اور کسی سے چھن کر تمہیں نہیں ملے گا۔ یاد رکھو تمہارے رب کے خزانے لامحدود ہیں، اور ان میں کوئی کمی اور نقص کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور بالضرور دکھائیں گے، اور بے شک اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ تو رکے بغیر اپنا سفر جاری رکھو، کیونکہ جب منزل ملتی ہے نا تو مشقتیں اور تھکان راحت و آرام میں بدل کر تمہیں عظمت کی بلندیوں تک لے جاتی ہیں۔ مطمئن رہنا وہ رحمان بہت جلد تمہاری پسندیدہ عطائیں تمہارا نصیب کر کے تمہارے دل میں چھپی ہر خواہش کو ان قریب پورا کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔